رونے کے اسٹیج حکیم دورہ حضرت علامہ و مولانا سید واصف الہدیٰ صاحب قبلہ، رونے کے اسٹیج حضرت مولانا نسیم اختر نعیمی صاحب قبلہ، جامع مسجد حضور صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش امام حافظ سعود صاحب قبلہ و دیگر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، وعلی آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خیرکم ان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے حضور اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانۂ غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم سیاح لامکان سید انس و جان سرور لالا رخاں ماہ خوبہ شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم رازدار معوہا شاہد ماتوا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں، پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد بارک صلی علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قبل اس کے میں اس تعلق سے کچھ بات کروں، آپ کے سامنے میں ایک پیغام یہ رکھوں کہ اس سے پہلے اس گاؤں میں اور بھی پروگرام، جلسے جلوس اور بھی دیگر طرح کی کانفرنسیں، یہ ساری چیزیں ہوئی ہوں گی، پر اس بار جو محفل منعقد ہوئی ہے، یہ جو پروگرام منعقد ہوا ہے، اس کی نوعیت دیگر ہے۔ اس سے پہلے محض ایک پروگرام ہوتا تھا، اس میں کچھ باتیں ہوتی تھی، عمل ہو نہ ہو، مگر اس بار جو پروگرام کی نوعیت ہے وہاں ایک محفل میلاد کے ساتھ ساتھ جشن دستار حفظ کا پروگرام بھی ہے، اور یہ اس گاؤں کی پہلی محفل ہے اس نوعیت کی۔ بڑی خوشی اور مسرت و شادمانی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بچوں کو کامیاب بنائے، خصوصیت کے ساتھ پڑھانے والے حافظ شوقین صاحب اور جتنے لوگوں کی محنتیں کاوشیں ساتھ میں لکھی، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی جائز مقاصد کی تکمیل عطا فرمائے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر آیا ہوں، بہت ساری باتیں نہیں کروں گا، ہماری کوشش رہے گی کہ 25 سے 30 منٹ کے اندر ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ لیں۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کا ذکر کیا، ابھی اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یاد رکھیے، ایک حدیث پاک کے مطابق بنی آدم کے بننے کے بعد، یعنی جنس
اس بنی آدم کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کی رشد و ہدایت کی خاطر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اور دوسری روایت کے مطابق کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام اس نوع انسانی کی ہدایت کی خاطر تشریف لائے. ان میں سے 313 رسولوں کی کم و بیش تعداد ہے اور سبوں پر ایک ایک صحیفہ نازل ہوا، یعنی 313 صحیفے نازل ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. مگر یاد رکھیں آپ، جو سب سے زیادہ ان کتابوں میں جو سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ کتاب ہے وہ دنیا جانتی ہے، وہ کتاب قرآن مقدس ہے. ایک بات اور حل کیے دیتا ہوں، اللہ کا کلام توریت بھی ہے، اللہ کا کلام انجیل بھی ہے، اللہ کا کلام زبور بھی ہے، اللہ کا کلام قرآن بھی ہے. پر ان دونوں ان چاروں کتابوں میں یا اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں افضل و مفضول والی بات کیوں آئی؟ یعنی ایک افضل ہے ایک اس سے کم، یہ نوعیت کیوں آئی؟ یاد رکھیے اللہ کے کلام میں کسی طرح کی کوئی افضلیت والی بات نہیں ہے. اللہ کا کلام جو بھی ہو وہ بشر کے کلام کے مقابلے میں سب افضل ہے. لیکن قرآن پاک کو جو افضل قرار دیا گیا ہے وہ اللہ کے کلام ہونے کی حیثیت سے نہیں، وہ قرآن پاک جس کی طرف آیا ہے اس اعتبار سے ہے. تمام نبیوں میں اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. بے شک صلاۃ و سلام کی ذات پاک کی طرف منسوب یہ کتاب، اس کتاب کو جو افضل قرار دی گئی، اس کتاب کو جو سب سے افضل و اعلیٰ قرار دی گئی، اس کی وجہ حضور کی ذات ہے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، قرآن پاک کے علاوہ اور بھی 312 کتابیں، مگر یاد رکھیے کچھ کتابوں کا ہم نام جانتے ہیں قرآن پاک کے علاوہ. وہ کون سی کتابیں ہیں؟ توریت، انجیل، زبور، 3 کتابیں. باقی ہم نے صحف ابراہیم، صحف موسیٰ ہم نے پڑھی، لیکن صحف ابراہیم کون سی کتاب ہے ہمیں نہیں معلوم اس کا نام کیا ہے. صحیفہ تو سب کو کہا جاتا ہے، مگر یاد رکھیے حضرات آسمانی جتنی کتابیں نازل ہوئی سب کی اصلیت ان امتیوں کی وجہ سے سب کی اصلیت برقرار نہیں رہ پائی، ختم ہو گئی. مگر قرآن پاک کی اصلیت کا کوئی جواب نہیں. یاد رکھیے قرآن پاک اس زبان میں ہے. ہم نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. آپ اس آیت پہ غور کریے، کیا مطلب ہے اس کی حفاظت کا؟ اس کی حفاظت کئی طریقے سے ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی بشر کا کلام اس میں آپ شامل نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ لوگوں کے سامنے کوئی نہیں حضرت سبھی حضرات اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں، حضرت کو آرام سے آنے دیں. آپ حضرات ادب کے ساتھ بیٹھے رہیں اور بعد میں آپ کو ضرور انشاءاللہ عز و جل مصافحہ کرنے کا ضرور موقع ملے گا. آپ حضرات اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر ہی نعرہ تکبیر و رسالت کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. فیضان صابر پاک حضرت مولانا غلام نبی نوری صاحب قبلہ، حضرت مولانا غلام نبی نوری صاحب قبلہ، مدرسہ دارالعلوم قادریہ صابریہ برکات رضا، مدرسہ دارالعلوم قادریہ صابریہ برکات رضا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آپ حضرات ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں. انشاءاللہ آپ کو بعد میں مصافحہ کرنے کا ضرور موقع ملے گا. آپ حضرات جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے آپ حضرات بیٹھ جائیں. آپ ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ کو مصافحہ کرنے کا ضرور بعد میں موقع ملے گا. سبھی حضرات بیٹھ جائیں اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلی محمد وعلی سیدنا مولانا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد البارک وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اب ہم سبوں کے بیچ جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ و مولانا غلام نبی نوری صاحب اللہ بانی و سربراہ اعلیٰ دارالعلوم قادریہ صابریہ برکات رضا المعروف جامعہ برکات رضا تشریف فرما ہے۔ آئیے میں چند پیغامات اسلامیہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم نے کہا قرآن پاک کی حفاظت کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن پاک میں کسی بشر کا کلام شامل ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا طریقہ یہ، ایک صورت اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک کی کسی آیت تو دور کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو عاجز و قاصر کر دیا ہے کہ وہ قرآن پاک کی کسی نقطے یا کسی حرکت میں بے شک بے شک یاد رکھیے گا۔ ابھی موجودہ وقت میں ہم سبوں کے بیچ ایک خبر چلی تھی، ایک وسیم نظری تھا جو قرآن کی تبدیلی کی کچھ آیتوں کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر دنیا شاہد ہے، آپ کے سامنے کسی گواہ کی ضرورت نہیں، میں کوئی سیاسی بیان نہیں کرتا، خود بدل گیا، پر قرآن میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی لا ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک بے شک بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری 18,000 مخلوق کو، اس میں جو حواس اور ذی العقول جو مخلوق ہے، جن و بشر جن و انس کی اگر بات کریں، اللہ نے ان مخلوقات کو عاجز و قاصر کر دیا کہ یہ کسی طرح کی کوئی بھی تبدیلی کر سکے۔ بے شک حق بات ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولان اعظام پر قریباً 313 صحیفے نازل کیے، اس میں سے تمام صحیفوں کی اصلیت برقرار نہ رہ سکی امتیوں کی وجہ سے۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے بات رکھوں، وہ تمام صحیفے نازل ہوئے، مگر اگر قدیم انسانی کی بات کریں ہم، قدیم ادوار کی بات کریں ہم، تو سسٹم یہ تھا کہ اس وقت کاغذ کا کوئی وجود نہیں تھا، اس وقت قلم کا نام و نشان نہ تھا۔ لوگ جانور کی کھال، کھجور کی چھال اور لکڑیوں پر کتابوں کو کندہ کیا کرتے تھے، کتابوں کو لکھا کرتے تھے۔ مگر یاد رکھیں وہ بہت زیادہ رشد و ہدایت کا کوئی دور نہیں تھا، وہ بہت کوئی پاکیزہ دور نہیں تھا۔ اس وقت لوگ لوٹ مار کیا کرتے تھے، ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی قافلہ کسی گاؤں یا کسی سماج پر حملہ آور ہوتا تھا، جنگی قافلہ، تو جہاں اور دوسری تباہیاں ہوتی تھی، جہاں اور دوسری قتل و غارت ہوتی تھی، وہاں ساتھ میں یہ صحیفے بھی جلا دیے جاتے تھے۔ پھر جب لوگوں میں خوشحالیاں آتی تو جس کو جتنی باتیں یاد رکھی وہ اپنے حساب سے ان باتوں کو دوبارہ کندہ کرتے تھے۔ مگر کیا معلوم، کیا پتا کہ انہوں نے ان باتوں کو نقل کرنے کے لیے کن کن اصول اور ضوابط کا خیال رکھا، انہوں نے کن کن معاملات کا خیال رکھا، کیسے انہوں نے احکام و قصص کو انہوں نے ترتیب دی، اس کے بارے میں کوئی کہہ نہیں سکتا۔ شبہ ہوا کہ آخر وہ کتابیں وہی ہے یا بدل گئی؟ ظاہر ہے ان کتابوں میں تبدیلی آئی۔ جو کتابیں اس طرح کے معاملات سے محفوظ رہی، یاد رہے اس کتابوں میں تبدیلی کچھ اس طور پر آئی کہ لوگوں نے، کچھ مذہبی جاگیرداروں نے ان کتابوں میں منمانی شروع کی اور اپنی قوم، اپنی نسل، اپنی آنے والی نسل اور اپنے خاندان، اپنی برادری کے لیے اس مذہبی جاگیرداروں نے کیا کیا کہ من کے موافق مراعاتی قانون کا مطلب یعنی جو قانون ہمارے موافق ہے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اختیار تھا، یعنی جائز و ناجائز، حلال و حرام، یہ اختیار خداوندی ہے۔ اس قوم نے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ شے کو حرام قرار دینے لگا اور حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی ناجائز کردہ شے کو جائز قرار دینے لگا، جائز کی ہوئی چیز کو ناجائز قرار دینے لگا۔ جب قومیں اس طریقے سے اللہ کی کتاب پہ تحریف کرنے لگی، جب اس میں تبدیلیاں کرنے لگی، جب قوم اپنے اللہ کی کتاب میں منمانیاں کرنے لگی، قوانین میں تبدیلی کرنے لگی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھیجا اور بھیجنے کے بعد ان پر ایک کتاب نازل کی جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم ہی اس کے
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. فیضان صابر پاک، فیضان صابر پاک، علماء اہل سنت حضرت مولانا مفتی شمساد احمد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں آپ لوگوں سے عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں کسی طرح کی کوئی بھی تبدیلی جائز نہیں ہے. علماء کرام کی کثیر تعداد ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں. قرآن پاک کی جو تحریر ہوئی ہے وہ رسم عثمانی میں ہے. اب آپ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو اس رسم کے علاوہ اگر آپ لکھنا چاہیں تو ناجائز و حرام نہیں لکھ سکتے آپ، بلکہ وہ عربی لفظ ہی کیوں نہ ہو، وہ تحریر عربی ہی کیوں نہ ہو، آپ رسم عثمانی کے علاوہ نہیں لکھ سکتے. قرآن میں آپ بجائے اس کے کہ کسی آیت یا کسی نقطے کی تبدیلی کی بات کریں، آپ صرف تحریر میں تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ ہے، ناجائز و حرام ہے. اور ہم آپ کو ایک بات اور بتا دیں، قرآن پاک وہ دستور حیات ہے، اور یہ دستور حیات کسی ایک قوم، کسی ایک برادری، کسی ایک فرقے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کا تعلق بنی آدم، بلکہ جتنے لوگ اس دنیا میں آئے اور جتنے آئیں گے سبوں کے لیے یہ کتاب رشد و ہدایت کا ایک ذریعہ ہے. قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. بے شک، بے شک. قرآن پاک یہ ایسی کتاب ہے، اگر ہم اس کی بات کریں، ایک آدمی کوئی مدرسہ چلاتا ہے، کوئی کسی اسکول چلاتا ہے، کوئی کسی کمپنی کو چلاتا ہے، کوئی کسی گھر پریوار سماج کو چلاتا ہے، ملک کو چلاتا ہے، ہر جگہ ایک قانون ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا ہر قانون میں 5-10 سال کے بعد کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہے. کیا آئین ہند میں پچھلے سال اس طرح کی باتیں نہیں آئی؟ قبل 2 سال پہلے CAA اور NRC کی بات کیوں؟ لوگوں نے دیش کو چلانے کے لیے قانون بنایا، اس میں ترمیم کی ضرورت پڑ رہی ہے. کوئی اسکول چلاتا ہے، 5-10 سال کے بعد نصاب کو بدلنا پڑتا ہے، اسکول کے قوانین کو بدلنا پڑتا ہے. کوئی مدرسہ چلاتا ہے، 5-10 سال کے بعد اس کے نصاب کو بدلنا پڑتا ہے، مدرسے کے قوانین کو بدلنے پڑتے ہیں. مگر یاد رکھیے انسانوں کے لیے ایک اس طرح ایک مضبوط دستور حیات ہے یہ قرآن. قیامت تک آنے والے تمام بنی آدم کے لیے وہ دستور حیات ہے یہ قرآن کہ اس میں کسی طرح کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں. بے شک، بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات اور بتا دیں، ہر ملک کے لیے الگ قانون ہوتا ہے، ہر اسٹیٹ کے لیے الگ قانون ہوتا ہے، مگر قرآن یہ وہ کتاب ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ہی قانون ہے. بے شک، بے شک. سبحان اللہ. یہ قرآن کا اعزاز ہے جسے آپ، یہ قرآن یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتنا کھلا معجزہ ہے اور اتنا واضح معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ ہے کہ کوئی انسان اس کو سمجھا نہیں سکتا. قرآن کریم یہ وہ بحر ناپیدا کنار ہے، یہ وہ ایسا مطلب انمول خزینہ ہے کہ اسے کروڑوں لوگ اپنی اپنی مختلف عقلوں کے موافق ایک ایک آیت کو پڑھتے ہیں اور کروڑوں طرح کے مفاہیم و مطالب نکالتے ہیں. یہ ایسا بحر، یہ ایسا دریا ہے، ایسا سمندر ہے قرآن پاک. میں آپ کے سامنے کچھ باتیں اور عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن پاک ایک خوبی اور بھی ہے. کس زبان میں ہے؟ یہ عربی زبان میں ہے. آپ یاد رکھیے زبان چاہے کوئی بھی ہو، چاہے عربی ہو یا عربی کے علاوہ اور، دنیا میں 4200 مذاہب ہے. ظاہر ہے ہر مذہب کا کم سے کم ایک زبان ہے، کم سے کم ہر مذہب کی ایک زبان ہوتی ہے. 4200 مذاہب ہے، مگر یاد رکھیے ہر مذہب میں مورخین لکھتے ہیں کہ زبان کوئی بھی ہو اس کی عمر زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے تو 60 سال، 50 سے 60 سال. 60 سال کے بعد اس کے قانون میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لانی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ اس میں تحریف ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس میں چینجنگ آتی ہے. مگر قرآن وہ زبان میں ہے، قرآن ایسی زبان میں ہے کہ آج تقریباً 1500 سال ہونے کو ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی اس زبان میں کسی طرح کی کوئی بھی تبدیلی نہیں. بے شک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن، عظمت قرآن، عظمت قرآن. نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت. ایک بات اور بتا دیں آپ کو کہ قرآن مقدس یہ وہ کتاب ہے، یاد رکھیے گا ہر امت میں زوال آیا ہے، ہر حکومت میں زوال آیا ہے، ہر فرقہ میں زوال آیا ہے، ہر مشن میں زوال آیا ہے. بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ پچھلے سال کی اگر بات کریں، قریباً پچھلے 2 سال کی بات کریں، لاک ڈاؤن ہوا، پوری دنیا میں زوال آیا کہ نہیں؟ پوری دنیا میں زوال آیا. مگر قرآن مقدس
وہ عظیم کتاب ہے کہ چاہے لوگوں کی حالت جیسی بھی ہو، مذہب اسلام کے ماننے والے جس حالت میں بھی ہو، مگر قرآن کی ایک الگ امتیازی شان ہے کہ اس کے زوال خدا کی قسم کبھی نہیں آیا، بے شک بے کبھی شک نہیں آیا۔ آج کی بنسبت کل کا جو آنے والا دن ہے، اگر آج دنیا میں مثال کے طور پر 10,000 حفاظ اگر ہندوستان میں پائے جاتے ہیں تو کل 10,001 حفاظ پائے جائیں گے، ایسا نہیں کہ ایک حافظ کم ہو جائے گا۔ بے شک بے یہ شک قرآن پاک کی امتیازی شان ہے کہ یہ زوال کو قبول کرتا ہی نہیں ہے، یہ قرآن کا ایک اعزاز ہے، اس کی شان ہے قرآن پاک کی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں قرآن کا ذکر ہو وہاں محمد عربی کا ذکر ضرور ہو جاتا ہے، اور قرآن کی شان مطلب محمد عربی کی شان ہے۔ بے شک بے شک قرآن مقدس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے، اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں قرآن کی شان یاد رکھیے، اس کی تحریف غور کریے۔ مامون رشید کے دور میں حضرت یحییٰ بن اقسم سے یہ روایت مروی، مامون رشید کے دور میں ایک یہودی آیا، بہت ہی پڑھا لکھا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا جو تعلق تھا، اس کا تعلق مستشرقین سے تھا۔ مستشرقین یہودیوں اور عیسائیوں کے اس گروہ کو کہتے ہیں، اس جماعت کو کہتے ہیں جو جماعت اسلامی معاملات میں زیادہ آگے ہوتی ہے، اسلامی علم کے معاملے میں کہ وہ اسلامی معلومات زیادہ رکھتی ہے اس جماعت کو۔ اب اس سے تعلق یہودی تھا۔ مامون رشید نے ایک پروگرام رکھا جس میں فقہی مقابلہ تھا، علماء کرام یعنی ایک مذہبی مقابلہ تھا، ایک مسلمانوں کا پروگرام تھا۔ وہ یہودی آیا، اس نے بڑی اچھی اور شائستگی کے ساتھ گفتگو کی۔ ہوا کیا، جب پروگرام ختم ہوا مامون رشید نے کہا اے شخص تم مسلمان ہو؟ کہنے لگا نہیں میں مسلمان تو نہیں، میں یہودی ہوں۔ کہا پھر تم اسلام کیوں نہیں لاتے؟ وہ یہ سن کے واپس چلا گیا۔ ایک سال کے بعد پھر وہی پروگرام ہوا۔ اس بات کو تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی نے اپنی تفسیر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے تحت انہوں نے لکھا ہے اس واقعہ کو۔ جب وہ دوسرے سال اسی پروگرام میں آئے تو مامون رشید نے جب پوچھا، جب پھر پروگرام ختم ہوا تو پوچھا اس شخص سے کہ اب تم مسلمان ہو گئے ہو، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، آخر تمہارے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ بیان کرتا ہے۔ یاد رکھیے اتنے بڑے عالم دین وجہ کیا بیان کرتے ہیں کہ میں بہترین کاتب ہوں، میں بہترین رائٹر ہوں، میں کوئی بھی کتاب ہو اس کو لکھتا بہت عمدہ انداز سے ہوں۔ میں نے زبور، انجیل، توریت، قرآن تینوں کتابوں کے تین نسخے لکھے، اور میں توریت کو لے کر یہودیوں کے معبد میں گیا، وہاں میں نے بیچی، ان لوگوں نے خرید لیا، کوئی دقت نہیں۔ اب پھر اس کے بعد مگر یاد رکھیں کہ قرآن میں بھی تحریف میں نے کری تھی۔ قرآن کے علاوہ جو 3 کتابیں تھی تمام کتابوں میں نے تبدیلی کری تھی، کچھ آیتیں دوسری جگہ کر دی تھی، کچھ آیتیں ہم نے نکال ہی دی تھی۔ اس طرح ہم نے چاروں کتابوں کے 3 نسخے لکھے۔ یہودی معبد میں گیا، میں نے اسے اس کی کتاب تھی، ان لوگوں نے خرید لیا۔ عیسائیوں کے گرجا گھر میں گیا، میں وہاں جانے کے بعد میں نے اسے کتاب تھی، اس عیسائی نے خرید لیا، کوئی دقت نہیں۔ بھائی اہل زبور کے پاس، زبور کے ماننے والوں کے پاس گیا، میں نے ان لوگوں کے پاس کتاب بیچی، اس نے خرید لیا، کوئی دقت نہیں۔ جب میں مسلمانوں کے کتب خانے میں گیا اور جا کر میں نے اس کے پاس قرآن دیا، اس نے قرآن ہم سے لیا، لینے کے بعد مطالعہ کیا، لیکن جب دیکھا کہ اس میں تحریف ہے، کہا تم اس میں تحریف کرنا چاہتے ہو، قرآن یہ اللہ کے یہ واحد اور مقدس کتاب ہے، تم نے پوری آیت غائب کری ہے۔ ارے اسلام وہ مذہب ہے، اس کے ماننے والے اتنے چالاک اور چوبند رہتے ہیں کہ تم کسی آیت کی بات کرتے ہو جس کے تم اس دنیا کے ایک نقطہ کو بھی غائب نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک اس قرآن میں تم نے تحریف کری ہے، یہ قرآن تم سے کوئی بھی نہیں خرید سکتا، ہم اس کی بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ یہودی کہتا ہے جب میں نے دیکھا کہ قرآن کے ماننے والے اتنے چالاک اور قرآن کے ماننے والوں کی یہ شان، اس نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ماننے والے نہیں بلکہ جس قرآن کو یہ لوگ مانتے ہیں یہ قرآن کی شان ہے۔ اس واقعے نے میرے دل کو جھنجھوڑا اور مجھے اسلام لانے پر مجبور کر دیا۔ سبحان اللہ، بے شک یہ قرآن پاک کی شان ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام لایا۔ قرآن پاک یہ اللہ کی یہ واحد کتاب ہے، یہ واحد کتاب ہے۔ جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تمام کتابیں نازل ہوئی، تمام کتابیں اتری، مگر ان کتابوں کی حفاظت خود جس قوم پر جس نبی پر وہ کتاب اتری اس کے ماننے والے، اس نبی کے امتی، اس نبی کی امت اس کی حفاظت کرنے لگے۔ مگر یاد رکھیے قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اتاری اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ
حیدری نعرہ حیدری فیضان صابر پاک فیضان صابر پاک علماء اہل سنت عظمت قرآن فیضان قرآن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قرآن پاک ایک بات اور بتا دوں قرآن پاک کا حقیقی محافظ اللہ تبارک و تعالی ہے اور مجازی محافظ دو شخص کو مفسرین قرار دیتے ہیں پہلے حضرت عمر فاروق دوسرے جامع قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں بزرگوں کو ان دونوں صحابی رسول کو قرار دیتے ہیں کہ یہ دونوں قرآن کے مجازی محافظ ہیں کیوں بھائی وجہ لکھتے ہیں مجازی محافظ اس مناسبت سے ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے قرآن کی حفاظت ہونے لگی کس طور پر حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا کہ قرآن کی تدوین ہو اس کی حفاظت اس مناسبت سے ہو کہ اس کو یکجا کرے اس کو ایک کتابی شکل دی جائے تمام قرآن کی آیت کو ایک صحیفے میں نقل کی جائے اور اس کو ایک صحیفہ قرار دیا جائے قرآن پاک کے بارے میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی اپنے دور میں یہ حکم جاری کیا اور آپ نے ایک قانون بنایا کہ اب نماز تراویح جو ادا کی جائے گی آج کے بعد ہر سال رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کے 30 پارے کو نماز تراویح میں پڑھے جائیں گے اور تمام امت اس طریقے سے اپنی نماز تراویح پوری کرے گی کہیں نہ کہیں آپ یاد رکھیے گا کہ واضح دلیل بھی ہے قرآن کی حفاظت کے لیے وہ لوگ کیسے مجازی ذمہ دار ٹھہرتے ہیں اور کس مناسبت سے وہ لوگ مجازی محافظ ٹھہرتے ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہے کہ آج اس کی بدولت حفاظ اپنا قرآن نہیں بھولتے ہیں یا یہ کہہ لیجیے کہ قرآن حفاظوں کو نہیں بھولتا ہے ورنہ جو لوگ قرآن پاک یاد کرنے کے بعد تراویح نہیں سنایا کرتے پوچھئے 2 سال 4 سال کے بعد قرآن پاک اس کے سینے سے کہیں نہ کہیں اتر جاتا ہے قرآن پاک کی حفاظت جس طریقے سے قرآن پاک کا حقیقی محافظ اللہ تبارک و تعالی ہے ویسے ہی مجازی محافظ حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے اور ان کے توسل سے ان کے نقش قدم پر جو لوگ چلتے ہیں آج جو حفاظ کرام ہے یہ لوگ سب کے سب مجازی محافظ قرار پائیں گے قرآن پاک کا اعزاز ہے ہم ایک بات اور آپ کے سامنے رکھ کر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہیں گے یاد رکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ بے شک تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے بے شک سبحان اللہ من تعلم القرآن وعلمہ ایک جگہ آیا ہے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں افضل وہ ہے تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آج لوگ بہانہ کرتے ہیں کیا بھئی ہماری عمر ہو گئی 15 سال 16 سال کا آدمی کہتا ہے ہماری عمر ہو گئی بھئی ہم کیسے قرآن سیکھیں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آدمی 40 سال 50 سال کی عمر میں اگر اتنا سخت موبائل سیکھ سکتا ہے کمپیوٹر سیکھ سکتا ہے لیپ ٹاپ سیکھ سکتا ہے تو قرآن جو اللہ کی مقدس کتاب ہے جس پر وہ ایمان لایا ہے تو اس کتاب کو کیوں نہیں سیکھ سکتا کتاب سیکھنے کے لیے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے اس کی تعلیم کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی جناب آج شہروں میں بڑے بڑے شہروں میں لوگوں کی 60 سال 70 سال عمر ہو جایا کرتی ہے مگر لوگ قرآن پاک کو سیکھتے ہیں قرآن کا اعزاز ہے کوئی بھی پڑھے گا اسے اس کی تعلیم مل جائے گی تو آپ یہ بہانہ نہ کریں کہ بھئی اتنی عمر ہوئی ہم قرآن کہاں سے پڑھیں یاد رکھیں قرآن مقدس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنا سننا چومنا سنے ہوں گے تقریر میں اسے دیکھنا ہر طرح اس میں ثواب رکھا ہے اللہ اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے تو قرآن مقدس اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتارا اور اللہ نے اتارنے کے بعد جب دیکھا کہ اس سے پہلے انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوئی اس کے ماننے والوں نے بڑی منمانی کی اپنے حساب سے کچھ قوانین بنائے کچھ لیے کچھ چھوڑے کچھ اپنے طرف سے لیے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور قرآن کی حفاظت ہم ہی کریں گے یاد رکھیے بولنے میں کسی طرح کی لفظش ہو تو میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کر استغفار کرتا ہوں سبھی حضرات ہمارے ساتھ توبہ کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ